السلام علیکم. آپ ہوں مناف خان کے ساتھ. آج الحمدللہ اس پاکھنڈی کو ایسا ایکسپوز کیا ہے قرآن والا کو. اتنا بڑا جھوٹا ہے. اور یہ کوئی مشنری کے لیے کام کر رہا ہے یا سناتن کے لیے کام کر رہا ہے. اس سے بڑا جھوٹا آج بھی دنیا میں نہیں دیکھا میں نے. اور اس کو آج میں نے پکڑا ہے. آج اس کا سب جو کچھ بھی یہ گپے مار مار کر رہا تھا، ویسے بھی آج بہت بڑے بڑے گپے مار رہا تھا. تو آج اس کو میں نے رنگے ہاتھ میں پکڑ لیا. پھر بھی ابھی بھی میرے 2-3 سوالوں کے جواب نہیں دے رہا. یہ میں پچھلی 3 اسٹریم سے اس کو میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، لیکن یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو سنیے کل کیا ہوا. ابھی تک ایک معمولی سا معاشی نظام دنیا کو نہیں دے سکے. کہنے کو تو آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. کسی کام کا نہیں، کسی بھی کام کا نہیں. کوئی معاشی نظام، متبادل سود کا، متبادل بینکنگ سسٹم کا متبادل سسٹم، کوئی سبسٹیٹیوٹ سسٹم آج تک دنیا کو نہیں دے سکے. آپ لوگ نہیں دے سکے. دیکھیے مسلمانوں پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کوئی دنیا کو کوئی سسٹم نہیں دے سکے. ارے بھائی صاحب، اکنامک سسٹم اسلام کی اتنی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بتائی ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کی بدنصیبی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں اس پہ کام نہیں کیا، تو آج پاور ان کے پاس ہے. تو وہ لوگ اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے مسلمان سسٹم، اکنامک سسٹم. کیونکہ جب اکنامک سسٹم، اسلام کی اکنامک سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گی تو ان کی جو کیپٹل سسٹم ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے وہ لوگ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. نہیں تو سب سے بہترین سسٹم ہے اسلامک اکنامک سسٹم، کہ ہر بندے کے پاس پیسہ گھومے گا. تو اس کو کیا پتا بولتا ہے کون سی سسٹم. یعنی ٹوٹلی یہ اسلام کے اگینسٹ میں کام کر رہا ہے اور نیریٹو بنانا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. اس کا یہ نیریٹو تو پورا نہیں ہم دوں گا جب تک انشاءاللہ میرے دم اس کو ہر ہسٹری میں پکڑیں گے اور اس کو ایکسپوز کریں گے. بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس کو ایکسپوز کریں گے اچھی طرح سے. سنیے آگے. بھائی اب لے دے کہ ہمارے یہ 3 جو ہے بھائی آتے ہیں، ان سے میں کیا بات کروں یار. جو ہے یہی ایک ریپیٹڈ جو ہے بات ہوتی ہے. ارے کوئی اہل علم آؤ یار. جو ہے کیسے کیسے سوالات جو ہے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. کیا قرآن ایک صہیونی کتاب ہے؟ وائی دی قرآن سپورٹ دی گریٹر اسرائیل؟ اس کا جواب دو. کوئی جواب نہیں ہے. جی ہمارے مناف خان صاحب فرمائیے. جی مناف بھائی، ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا ہے بھائی؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے سوال پر آپ؟ جی سچ والا جی، آپ نے اتنے گپے مارے مثلا کوئی ایک گپا بتاؤ. میں نے تو قرآن کی آیتیں پیش کی. آپ قرآن کی آیتوں کے توڑ میں قرآن کی آیتیں پیش کر کے میری جو قرآن کے گپے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں آواز گپے کٹ رہی ہیں، ہے. آپ کی آواز کٹ رہی. ہاں اب تو آواز کٹے گی بھائی، اب تو آواز کٹے گی. میں نے تو قرآن کی آیتیں پیش کی. آپ کے پاس اگر قرآن کی آیتوں کا توڑ ہے، قرآن کی آیتوں سے پیش کرو نا بھی. ظاہر بات ہے گپے کہنا بہت آسان ہے، مشکل ہے نا. پہلے تو آپ کا کلیم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بار آیا چلیے. بعد میں آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. تو آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا قرآن شریف میں سے وہ نبی کہاں ہے. قرآن شریف میں آیت بتاؤ نبی کی. ظاہر بات ہے وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نبی. ان کا توڑ میں جو ہے اللہ میں بھی کچھ بھی نہیں بول سکتے. ارے انہوں نے کہا کہ کتاب، وہ تو آپ سمجھ رہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں. ارے سمجھ رہے قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن تو اس کے توڑ دینا تھا. قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن میں تو کیا ہے مطلب. ارے بھائی یہ بات قرآن میں گیتا میں ہے، نہیں یہ تو آپ. ارے سچ والا جی اتنا جھوٹ مت بولو لوگوں کو.
वतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, वो खुद कह रहा है हाँ, कि ये इसके कौन तौर बोला? में ये अल्लाह तो ने आप कुछ भी जवाब समझ, नहीं दे सके ना। ये तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा, इस्लाम बोल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, कुरान थोड़ी कह रहा है। आपके सवाल पर आपका क्या जवाब है? क्या कुरान एक सहीऊनी किताब है? इसका क्या जवाब है आपका? देखा सुनिए, अभी उसने टॉपिक चेंज कर दिया। वो ये मुझे पिछली 3 स्ट्रिंग से जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि मैंने कहा आप कुरान शरीफ की आयत से प्रूव करो कि जो आपका क्लेम है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नबी है। तो मैंने कहा कुरान शरीफ से प्रूव कर दीजिए आप। पिछली 3 स्ट्रिंग से इसको कह रहा हूँ कि प्रूव कर दीजिए कुरान शरीफ के ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। तो कहता है उन्होंने कहा नहीं कि नबी। मैंने कहा वो तो आप समझ रहे हैं ना कि उन्होंने कहा। कुरान शरीफ में तो कभी नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये नबी है, मैं नबी हूँ, कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी है। अल्लाह ताला ने सब नबी रसूल का बताया कि कौन नबी है, कौन रसूल है, कौन नबी है और भी रसूल भी है साथ में। तो बताइए, तो 3 स्ट्रीम से नहीं बता रहा है। एक तो ये झूठ इसका पकड़ाया, ये आज भी भाग गया, देखो अभी आपसे टॉपिक चेंज कर दिया। इसका किसका? क्या जवाब है? किसका? आज के सवाल का क्या जवाब है? आज के सवाल पे जवाब क्या? वो सूरह इसरा खोलिए, सूरह इसरा की 4-5-6 आयतें इसको खत्म कर देगी, 7 आयत तक पूरा आपका जो क्लेम है क्या रिपीट हो बोल जाएगा। गई? क्या रिपीट होगा? मैं तो पूरा कुरान की कितनी आयतें पेश की, मैंने 20 आयतें पेश कर दी हाँ, यार। वो सब आपने और क्या है? आपने सब झूठ बोला, आपने सब झूठ बोला। सूरह इसरा की आयत निकालिए, सूरह सूरह इसरा इसरा की आयत असल में निकालिए। सूरह बनी इसराइल है, असल में वो भी बनी इसराइल है, बनी इसराइल है। हाँ, तो निकालिए ना, तो आपको बताता हूँ, आप निकालिए ना सूरह इसरा 4 सूरह इसरा। हाँ मेरे भाई, क्या है बताओ, सूरह बनी इसराइल में क्या लिखा है बताओ, मैं निकालूंगा। आप बताओ पहले, अपनी बात तो पेश करो, उसके बाद मैं वो भी निकाल दूंगा। हाँ, उसमें सूरह उसमें इसरा में दिया हुआ है ना कि उनको वो लोग तो फसाद करेंगे अर्थ पे, और अल्लाह ताला ने उनको सजा दी। ठीक है, तो है ना। हाँ तो सजा दी, सजा तो जो है फिर मतलब जाहिर बात है, हाँ, सजा भी तो दी, रिपीट हो उनको गया। नेमतों से भी नवाजा, हाँ, वो उनको जो नेमतों से नवाजा नहीं। ये भी आपको कुरान कह रहा आप है। जो पूरे अरे भाई इजिप्ट की वही बात तो कर रहे है, सब थे। कुछ उन्हीं को दिया गया। नहीं, तो आप उनमें पूरे अच्छे लोग भी सुनिए, हैं, आप बुरे पूरे लोग इजिप्ट, भी हैं, जाहिर बात है जी। हाँ, आप पूरे इजिप्ट की बात कर रहे थे। इजिप्ट, पूरा इजिप्ट है, वो नाइल के सामने जो टुकड़ा है थोड़ा सा वो ही था, वो बाद में। अरे अरे पहले अरे तो आप मेरे मुझे ये भाई, बताइए। ये नहीं, सुनो जरा। आपको ये भी मालूम है कुरान में क्या लिखा है? देखिए कुरान क्या कह रहा है, सुन तो लो पहले, सुन तो लो। इन फिरऔन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियआ यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युदब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लदीन इस्तदइफु फिल अर्द व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिथीन व नुमक्किन लहुम फिल अर्द व नुरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहदरून। उसके फिर आगे आकर क्या कहा गया कि वअौरसनल कौमल लदीन कानू युस्तदअफून मशारिकल अर्द व मगारिबहा अल्लती बारकना फीहा वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू। ये उनकी खास नेमत, उनकी जो है उनकी खुसूसियत बयान किया गया कि उन्होंने सब्र से काम लिया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या कहा गया? फअखरजनाहुम मिन जन्नातिन वउयून व कुनूजिन व मकामिन करीम कज़ालिका वअौरथनाहा बनी इसराइल। यानी ये सारी की सारी बातें किससे जुड़ी हुई है? मिस्र से। फिरौन की जो मिल्कियतें हैं, फिरौन की जो प्रॉपर्टी है, फिरौन की जो जायदादें हैं, फिरौन के जो माल जो है असबाब हैं, वो सारे के सारे जो है बनी इसराइल की विरासत में आए। हमने उनको इन सब का वारिस बनाया। बनी इसराइल 26:59 में इतनी कैरेट के साथ बात आ गई, बात खत्म हो गई। कब उनको दिया था? क्या बनी इसराइल को ये सब कुछ मिला? हाँ, सुनिए ना, सुनिए ना, कब उनको दिया था? वो मुसलमान थे, ईमान वाले थे, कब उनको दिया था? अब उनको दिया, सही बात है। वो कहाँ ऐसा कहाँ लिखा हुआ? ऐसा कहाँ लिखा है ईमान वाले थे? देखो, ये गधे को ये भी नहीं पता जब ये इनको दिया था उस टाइम पे ये कुरान शरीफ नाजिल होने से पहले की बात हो रही है। तो सही है, अल्लाह ताला ने उनको नेमत अता की थी, उनको दिया था, लेकिन कंडीशनली दिया था। और इसको ये भी नहीं पता कि ये कह रहा है आज का जो इजिप्ट है पूरा इजिप्ट, और भाई उस टाइम का जो इजिप्ट था वो नाइल रिवर के इस साइड वाला जो टुकड़ा जो है उतना इजिप्ट था उस टाइम पे। तो उसकी बात हो रही थी, वो इजिप्ट बनी इसराइल जो तभी आगे बताऊंगा। इसको पकड़ा है मैंने, इसको ये भी नहीं पता कि बनी इसराइल किसको कहते हैं।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ان کو نعمت عطا کی تھی، لیکن کب کیوں کی تھی؟ کیوں مسلمان تھے؟ یہ قرآن شریف نازل ہونے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ لوگ مسلمان تھے، تو کہہ رہا ہے کہاں مسلمان تھے؟ اور بھائی ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں معلوم؟ ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک تواب الرحیم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے گواہی لی تھی کہ ما تعبدون من دون اللہ، تو بچوں نے کہا تھا نعبدون الہک الہ آباءک الہ واحد نحن لہ مسلمون۔ تو بھائی وہ مسلمان تھے، یہ سمجھ رہے قرآن سے آنے کے بعد ہی مسلمان ہوا، بھائی پہلے سے مسلمان تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے 7,000 سال پہلے سے مسلمان تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے، آپ کتنا بھی کرو، گھما پھرا کے جھوٹ بولو، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اور ان کو کنڈیشنلی دیا تھا، پھر کنڈیشنل، اگر یہ کنڈیشن پہ آپ نہیں رہیں گے، اللہ کے پیغاموں کو آگے نہیں پہنچائیں گے، اور اس کی لیڈرشپ آپ قبول نہیں کریں گے، جو ان کو کتاب دی، تورات دی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ کے یہ اللہ کا پیغام ساری دنیا پہنچنا ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو بعد میں سورہ اسراء میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ اسراء میں ان سے واپس لے لیا، تو ابھی تو وہ عہد ہی ختم ہو گیا، کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ ان کو میں نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ان کو بھیجا تھا مارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بار نکالے وہاں سے مار کے، سب لوگ واپس لے لیا، سب ختم ہو گیا سزا کے طور پہ۔ ابھی دیکھیے آگے سنیے۔ ایسا کہاں ارے لکھا ہے بھائی قرآن کی کون سی ابراہیم آیت میں ایمان ابراہیم والے علیہ تھے السلام کی تو اولاد، مجھے ملا ہے نہیں ملا؟ ابراہیم علیہ السلام ایسا کی کہاں اولاد لکھا ہے، ہے؟ تو تو آپ کہہ ابراہیم رہے علیہ السلام کی ہیں اولاد ہے، سنیے ابراہیم کے ابراہیم علیہ بعد السلام بنی کی اولاد ہے اسرائیل جی۔ کہاں تھے بھائی؟ سنو بنی ابراہیم اسرائیل کون ہے کے بھائی؟ بعد بنی بنی اسرائیل اسرائیل نہیں نہیں، تھے۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے پہلے، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ بول کس بنی کو کہتا بنی اسرائیل اسرائیل؟ ارے بھائی بنی اسرائیل جو ہے ابراہیم کے پوتے کی اولاد کو کہتے ہیں، یعقوب کی اولاد۔ یار آپ کو کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ کچھ عربی جانتے ہو کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کس کو کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کو فالو کرنے والے کہ اللہ پاک اسرائیل کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک آپ بتائیے اسرائیل کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ بہت کلیم کرتے ہیں مجھے قرآن پتا ہے، وہ طالب ہوں، اسرائیل کس کو اسرائیل کس کو کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کس کو آپ کس کو کہتا کہہ رہا ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے، بتاؤ کس کو کہتا آپ ہے؟ کو پتا ہے آپ بتائیے نا، آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تو بتاؤ نا اسرائیل ہنسنے والے آپ ہیں۔ ہاں میں بتا رہا ہوں اسرائیل، اسرائیل ہاں تو بتا رہا ہوں، اسرائیل کہہ رہا ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل کہہ رہا ہے، موسیٰ کے فالوور کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا نہیں ہے۔ خاموں کا ارے کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی؟ جب آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کو خاموں کا دیکھا سنا، اس کو یہ بھی نہیں پتا بنی اسرائیل کس کو کہہ رہے، کون ہے بنی اسرائیل؟ کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب۔ بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسرائیل کہہ رہا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے ٹریول کرنا اللہ کی راہ میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے، مدین آئے، پھر واپس وہاں گئے، مدین آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے فالو کرنے والوں کو بنی اسرائیل کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 100-200 جو ینگ لڑکے ہیں ان کو فالو کر کے آئے تھے، وہ بنی اسرائیل، سارے کے سارے یہودی جوز بنی اسرائیل نہیں ہے۔ تو اس کو یہ بھی نہیں پتا، اس لیے اس کو میں نے بولا کہ بھائی جھوٹ کیوں بول رہے آپ؟ وہ دیکھیے استغفر اللہ، ایسے ایسے لوگ اسٹریم کھول کے بیٹھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ارے یار موسیٰ کی قوم ہے بھائی، اسرائیل تو سب پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ موسیٰ کے فالوور کو، نہیں، ارے آپ کو یہ نہیں بنی پتا؟ اسرائیل ارے تو پہلے سے چلی سنیے آ رہی ہے۔ سورہ زچوادی، سورہ عمران کی 55 کھولیے، ابھی آپ کو پتا چلے آپ کو کتنا پتا ہے۔ سورہ عمران کی 55 کھولیے۔ ہاں کیا ہے اس میں بتاؤ، بولو نا، بولو آپ پڑھ کے بولیے نا، بتاؤ۔ آپ کو بتاتا ہوں ابھی، آپ کو کتنا پتا ہے پتا چلے گا۔ سورہ عمران کی 55 کھولیے۔ ارے بھائی نہیں کھولیے نا بھائی، آپ آیتیں کیوں نہیں کھولتے؟ آپ قرآن شریف کی آیتیں مانگتے ہو، آپ قرآن شریف کی آیتیں مانگتے ہو پوری کرنے کے لیے، کھولیے نا۔ ہاں تو کھولیے سورہ عمران کی 55 کھولیے۔ کھول تو لوں گا، بتاؤ اس میں کیا بتانا چاہیں، بولو، اگر وہ نہیں بتا پائے تو ہاں تو بتاؤ، میں نکالوں گا۔ عیسیٰ کہاں لکھا؟ بتاؤ، کھولیے۔ دیکھیے اس کو کہہ رہا ہوں میں، سورہ عمران کی آیت کھولی ہے، اس کو میں پکڑنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو لکھا ہوا عیسیٰ کون ہے،
یہ کھول نہیں رہا، سمجھ گیا یہ، اس کو نہیں پتا، یہ سمجھ نہیں سکتا، میں نے آپ کو کہا نا یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ پاکھنڈی ہے، 100% پاکھنڈی آدمی ہے، وہ نہیں کھولی آیت اس نے، ویسے تو چل رہا تھا آیت بتاؤ آیت بتاؤ آیت بتاؤ پروف بتاؤ، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ وہ آیت کھولیے، نہیں کھول رہا ہے، نہ ابھی سورہ اسراء کی بھی آیتیں نہیں کھولی، آپ دیکھیے آپ کے سامنے اس کا جھوٹ ہے سب، کیا عیسیٰ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو بنی اسرائیل کی بولیے بات نا، کر رہا ہوں نا بھائی، ہاں تو پتا آپ کا چلے پتہ گا، نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، یہاں اس وقت بات ہو رہی ہے نہیں وہ بنی پتا اسرائیل کی، چلے بنی گا، اسرائیل کی بات آپ ہو رہی کو ہے، عیسیٰ کی بات قرآن نہیں ہو شریف رہی ہے نا، کتنا پتا چل رہا ہے، قرآن شریف کتنا پتا چل رہا ہے، آپ کیا کو پتا پتہ چلے چلے گا، گا؟ آپ کو کتنی عربی معلوم ہے، آپ کھولیے تو صحیح ارے پہلے، میرے بھائی، آپ میں کھول اس کیوں وقت رہے؟ بات کر رہا ہوں، کیا قرآن ایک صہیونی کتاب، آپ اس وقت آج کا نہیں موضوع کھولے گا عیسیٰ بھائی، نہیں ہے نا، عیسیٰ نہیں ہے نا، نہیں آج کھولے کا گا، موضوع ہے نہیں وائی موضوع ڈو آپ نہیں ہے، میں قرآن آپ کا کلیم، سپورٹس دی آپ کا گریٹر اسرائیل، یہ ہے آج کا سوال۔ دیکھیے پھر اس ٹاپک چینج کر دیا، وہ آیت پہ سے بات ہی چینج کر دی، یہ سب بھاگنے کے راستے، دیکھا، دیکھ لو آپ کتنا جھوٹ، ہاں آپ کا ہاں، کلیم جو ہے کہ میں عربی میرا کا کوئی کلیم نہیں طالب ہے نا، ابھی میں ہوں، تو قرآن قرآن کا کی طالب باتیں ہوں، پیش میں نے تو بھائی آپ میں لیٹ ساری سمجھ باتیں رہے پیش ہیں، کر آپ دوں، غلط سمجھ کے آپ کا مفہوم بیان کر تو رہے ہیں، آپ وہ ٹوٹلی غلط ہے، گپ کے مار رہے ہو آپ، کھوما ہوا جھوٹ بول رہے ہو، آپ کیوں جھوٹ بولتے نہیں، ہو یار؟ آپ کے عقیدے کا میں نہیں سمجھوں گا نا، ہاں تو وہ آپ تو نے صحیح ابھی بات ہے، وہ تک بھی مسلمان تھے ان ایک کو بھی میری بات کا رد آپ نہیں کو کیا یہ نہیں قرآن پتا، سے، میں نے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ما موسیٰ خرجنا بهم علیہ جنات اسرائیل کون ہے، الرحیم، بنی اسرائیل کون ہے، وہ سارے یہودی بنی اسرائیل تھوڑی نا ہے، وہ موسیٰ کے ارے یار 70 اسرائیل آدمی آئے تھے، 70 ایسی آدمی ہے، وہ بنی جو ہنسی اسرائیل ہے، آپ سے زیادہ ہنس سکتا ہوں، جین موسیٰ کی قوم تو ارے اسرائیل کیوں نہیں، جین اسی بنی گود میں اسرائیل جا اس سے کے پہلے بیٹھو سے ہے، یار، کرسچنوں اسرائیل کی آپ پہلے سے کیوں ہے، پیسے کھا رہے ہو ان سے یار آپ کو قرآن صاحب کا تو صحیح ارے سے ارے سمجھو سے، اللہ کی آیت ہے کیا ہے، مطلب کھول کے بیٹھ جاتے ہو، یعنی آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو کہ آپ بنی کھولیے اسرائیل کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ موسیٰ اسراء کی قوم، موسیٰ نہیں کی سورہ قوم تو اسراء کی بعد آیت میں آئی کھولیے، تھی، بنی اسرائیل پہلے سے ہی ہے، بنی اسرائیل پہلے سے نہیں، موسیٰ سورہ علیہ اسراء السلام نہیں کے ہے، بنی اسرائیل ہے، وہ کیا ہے پہلی موسیٰ آیت میں علیہ کیا لکھا ہے؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل کہہ دیا، اللہ پاک، اسراء کا مطلب کیا؟ اسراء کا مطلب ٹریول کرنا، اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے والا، موسیٰ اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے تھے، اس لیے ان کو اسراء کہا، نہیں نہیں وہ نہیں بنی اسرائیل نہیں، موسیٰ جو کو آپ فالو کہہ کرنے رہے والے ہیں ہیں، نہیں اس نہیں کیا اصلی نام بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ہے ہاں، وہ، اور جو بنی آپ نے، اسرائیل ہے۔ اور سنیے، اور جو آپ نے آیت بتائی نا، ذبح ہے، میں نے جو ابناکم، کہا اس ہاں کا رد ہے، میں نے جو کہا اس کا رد ہے، میں نے جو کہا اس کا رد ہے آپ کے پاس، یا صرف آپ کے اپنے عقیدے ہیں؟ رد ہے نا، رد کر، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی لیکن عقیدے ہیں تو سورہ ٹھیک اسراء ہے، میں آپ سب رد ہو کے گیا، عقیدے آپ کے اسلام کو چھوڑ سورہ دیں، اسراء میں ان کا سب رد ہو گیا بھائی، سورہ اسراء ان کو سزا کیا ملی ہے؟ ہوئی ہے، سب رد ہو گیا، وہ فسادی قوم ہے، اور کیا دنیا میں سزا جتنے ملی؟ فساد ظاہر بات ہے وہ لوگ سزا کر رہے نہیں ہیں، ملی، دنیا میں سنیے نہیں نہیں دنیا نہیں، میں ایسا جتنے کچھ بھی فساد نہیں وہ ہے، لوگ کر رہے ہیں، سورہ اسراء کھولیے نا، آپ کیوں نہیں کھول رہے نہیں سورہ اسراء؟ بتائیے، میں آپ کو، نہیں، کچھ بھی ابھی نہیں تو کہا، آپ یوں چل جاتے قرآن کی آیت رکھو قرآن کی آیت کھولنے کا بولتا ہوں، کھول نہیں رہے ہو آپ کھولیے نا، چلو یہ آ گئی، جی یہ آ گئی، ابھی کیا بتانا ہے بولو؟ ہاں کہاں شیئر کریے، ہاں بولو، سبحان الذي ہاں دیکھیے اسرا چار نمبر کی بعبده آیت، ليلا من المسجد چار الحرام نمبر کی آیت الى کا ترجمہ کیجیے، 4 نمبر کی آیت، جی آ گئی 4 نمبر، فقضينا الى ہاں بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، جی ٹھیک ہے، ہاں یعنی ہم نے صحیح ہے نا، یہ فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے کی طرف کہ ہاں الکتاب میں کہ وہ ضرور فساد پھیلائیں گے زمین پر 2 بار، ہاں وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور وہ بلندی ہاں حاصل کریں گے بہت اونچی، ہاں یہ بات تو ہے، آیا فَإِذَا بلندی جَاءَ حاصل کریں وَعْدُ گے نہیں، أُولَاهُمَا اولا بَعَثْنَا کبیرہ، عَلَيْكُمْ، اولا کبیرہ نہیں، سنیے آپ فساد کو یہ کریں بھی گے تو پڑھنے کہاں نہیں سے، آتا ہے یار، اولا نہیں ہے وہ، ایک منٹ کہاں ہے آپ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں، آپ کو پڑھنے آتا، آپ پڑھ، دیکھیے اس کی حرکتیں دیکھیے، یہ آیت کہہ رہی ہے، میں یہ آیت آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا یہ آیت ہے، اللہ پاک نے کہا تھا یہ لوگ فساد کریں گے دنیا میں 2 بار، ارض پہ فساد کریں گے، اللہ پاک نے لکھ دیا تھا، اللہ پاک کو پتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ فساد کریں گے، تو کہہ رہا ہے فساد کریں گے نا، پھر کہتا ہے کہ یہ آگے یہاں اولو کبیر لکھا ہے نا، تو کہتا ہے اللہ پاک ان کو اوپر اٹھائے گا، رفع کر دے گا، ان کے درجے بڑھائے گا، ارے بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں جو فساد کرنے والوں کو کیا ثواب دے گا یا ان کو ان کے درجے بلند کرے گا؟ کیسی باتیں کرتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے یار یہ،
یہ آیت ہے جو ہے، یہ آیت اللہ پاک نے ان کو سزا دی ہے، ان کو یہ سب بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ لوگ اپنے حیث سے گھوم گئے تھے. تو جو کچھ بھی ان کو دیا تھا اللہ سب واپس لے، ان کو یہاں سے مار کے بھگا دیا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی سنیے آگے، یہ عبادت کا بھی اپنے عبادت کا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فجا وعدہ اللہ کا وعدہ پہلا والا وعدہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا بندہ بھیجا، عبادی لنا، میرا بندہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بڑی آرمی کے ساتھ. باسا کا مطلب ہوتا ہے آرمی، شدید فجس، اور وکانا وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. تو یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں آگے. ابھی یہ پاکھنڈی کے جھوٹ سن لیجیے کیا کیا بول رہا ہے یہ. اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس نے وہی غلط ترجمے سے سمجھا ہوا ہے. مولویوں کے اگینسٹ میں بات کرتا ہے، مولویوں کے ان کے اگینسٹ میں انہی کے ترجمے سے ترجمے کرتا ہے. تبھی وہ الٹا ہونے والا ہے سب. آپ ترجمہ کرتے ہیں، وہاں 2 بار فساد کریں گے کتاب میں تو کیا اونچو جائیں گے؟ ارے ان کو اولا کبھی ان کو سزا ملے گی. سنیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ أَوَّلِهِمَا بَعَثَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا. جب اللہ کا وعدہ آیا، سنیے اللہ کا وعدہ آیا. ارے یار آپ کو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا اور آپ بحث کرنے آ گیا. یہاں اولہما کا ہے میں اولاہما ہے. اولاہما کو آپ اولہما کہتے ہیں، اولاہما ہے یار. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اولاہما. آپ کو یہ بھی پڑھنا نہیں آتا یار. چلیے نا، آپ ترجمہ کیجیے، تو آپ ترجمہ کیجیے اس کا. چلیے آپ پہلے پڑھ کے بتاؤ جو ہے آپ، کیونکہ آپ نے کہا نا اس آیت میں کیا لکھا ہے، پڑھ کے اس کو پہلے تلاوت کرو، اس کے بعد ان پہ جو اللہ کا وعدہ تھا، سنیے اللہ کا وعدہ تھا، اولی باسا شدید بڑی آرمی آ کے ان کو اللہ پاک نے. آپ پہلے پڑھو یار، پہلے ان آیتوں کی تلاوت تو کرو، ان آیتوں کی تلاوت تو کرو پہلے، دیکھیں گے آپ کو جو ہے کتنا پڑھنے آتا ہے، دیکھ لیں گے. سنیے، آپ نے پڑھنا سیکھا ہے، میں نے سمجھنا سیکھا ہے. پڑھنے سے قرآن صحیح سمجھ میں نہیں آتا، اچھا پڑھ لینے سے. یہ بات ہے سناتے کو سکھانا بھائی. آپ یہ باتیں سناتے کو اچھا پڑھ کے تلاوت کر کے میں قرآن صحیح سمجھ گیا، یہ نہیں ہوتا. قرآن صحیح سمجھنا الگ بات ہے، پڑھنا الگ بات ہے. ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کہتا ہے پڑھو. آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ارے بھائی، پڑھنا اور سمجھنا الگ بات ہے. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچے میں لاکھوں کروڑوں بچے حافظ قرآن صاحب کے. تو کیا سمجھ میں آ گیا؟ تو ابھی اس کے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے. ابھی یہ بھاگنے والا دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجا، پھر ان کو شدید ملتی کے ساتھ عبادت لکھنا ہے. عبادت علیکم عبادت لکھنا ہے. عبادت، ارے یار عبادت کا مطلب بندے ہیں نا، بندہ کہاں ہے وہاں پر؟ عبادت میرا بندہ لکھا ہے. میرا بندہ بندہ کا عباد ہے یار. عبد ہوتا تو بندہ ہوتا نا، بندے ہیں ہمارے بندے. وہی ہے، میرا بندہ ہی ہوتا ہے. دیکھو آپ وہ کہتا ہے عبادت، میں بندے ہی ہوں نا اللہ کے. بندہ یا بندے بھیجے آرمی تو کیا ایک آدمی کی آرمی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بندے بھیجے، ہمارے بندے بھیجے، میرے بندے بھیجے ان کو سزا دینے کے لیے، جا کے ان کو نکالے مار کے. تو بات تو میرا بندہ ہوتا. آپ گھماؤ، آپ جلیبی نہیں بناؤ بھائی، آپ جلیبی نہیں بناؤ. آگے میرا کھانا، میرا پہلا وعدہ، میرا وعدہ پورا ہو گیا. پہلا وعدہ پورا ہو گیا. مار کے نکالے وہاں سے، مار کے نکالے. جو کچھ بھی دیا سب دے دیا ان سے، ان کو سزا ملی ہوئی ہے. کون لیا؟ ہاں تو پھر آپ کیا چاہتے ان کو دے دو، جان اس کی دے دو، یہ جان اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو. بھائی آپ میں تو بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں بھائی، زینس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کو عیسیٰ کے بارے میں نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں معلوم بنی اسرائیل کون ہے، آپ کو عیسیٰ کون ہے نہیں پتا. آپ کو کرنے کے لیے آپ کو جو معلوم ہے یہ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے نا، کیا معلوم ہے آپ کو؟ دنیا دیکھ رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو. سناتنیوں کو پتا نہیں، آپ سناتنیوں کو سمجھائیے، ان کو کیا پتا عربی کے بارے میں. جس کو نہیں پتا ان کو کیا پتا بھائی. آپ کام کا گدے، جھوٹ پہ جھوٹ، کپڑوں کے کپڑ، جھوٹ پہ جھوٹ، گپے لگا رہے ہو. اس کا مطلب میں نے قرآن کی 20 آیتیں پیش کی، آپ کے پاس یہ بھاگا ایک بھی آیت نہیں ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ. یہ دیکھا، یہ بھاگ گیا، اپنی جان چھوڑے کے بھاگا. آج بہت برا پھنسا تھا آج. ارے انشاءاللہ اس کو چھوڑنا، میں چھوڑوں گا نہیں. اس کی دھوتی گیلی کرنے والا ہوں پوری کی پوری. اس کو پورا ایکسپوز کرنا ہے.
ابھی دیکھیے میں آپ کو سورہ اسراء کی آیات سمجھا دوں کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ ان کو قرآن شریف میں دکھائی دے دینے کا. تو میں آپ لوگ سورہ اسراء کی آیت سورہ اسراء نمبر 17 آیت 4-5. ابھی دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان کو سب دے دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے سب زمینیں. مصر بھی ان کو دے دو، ساری دنیا کی زمین ان کو دے دی. ابھی دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے. دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے جب وہ مسلمان تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، وہ انہوں نے عہد کیا تھا، لیکن انہوں نے عہد نہیں مانا. یہ سورہ اسراء میں اللہ پاک نے ان کو سزا دے دی، ان کو مار کے نکالے وہاں سے، زمین میں سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوَّلِهِمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا وَأُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اس کے پہلے والی آیت وَقَدَّمْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُوا عُلُوًّا كَبِيرًا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو لکھ دیا تھا، قدنا مطلب لکھ دیا تھا، بتا دیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈگری سمجھ دے دی تھی کہ بنی اسرائیل پر کہ وہ کتاب میں فساد کریں گے. کتاب میں لکھ دیا تھا کہ وہ زمین پہ فساد کریں گے 2 بار. وہ تعلو اولا کبیرہ، اور اس کے بعد وہ آئے گا اولا کبیرہ، یعنی بڑا گناہ. کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ کو اللہ پاک کہتا ہے کبیرہ. تو اللہ پاک نے تو یہ کیا کہہ رہا تھا یہاں پر اس کو کہ یہ اللہ پاک نے ان کو رفع کہ ان کو درجہ بلند کرے. ارے بھائی جو لوگ فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بلند کرے گا. تو فیضا جا وعدہ اولہم، جب اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ آیا، جب انہوں نے خلاف ورزی کی بنی اسرائیل نے، تو جب اللہ کا پہلا وعدہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا باسنا، اللہ تعالیٰ نے آرمی بھیجی، باسنا علیکم عباد اللہ، ان کی طرف عباد اللہ، ان کی اللہ تعالیٰ کے بندے بھیجے ہیں. اولی باسا شدید نے بہت اسٹرانگ آرمی بھیجی. کون؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر میں ان پہ اٹیک کر کے مار کے بھگائے تھے. لیکن اس کے ساتھ میں اللہ پاک نے یہاں پر کیا جاسوس ایکسپلور کریں گے خلال دیار، یعنی ان کے جو دین کو سمجھنے کا طریقہ، جو کتاب کو سمجھنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو اپنے مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ لوگ ان سے لیں گے سمجھنے کا طریقہ، اور اپنا لیا، اور اپنے نے غلطی کی، اور اس کی وجہ اپنے کو مل رہی ہے کہ ہر چیز اپنے میں بائبل اور تورا میں سے لا کے تفسیر میں ڈالی ہوئی ہے. تو یہ بات اس کی ہو رہی ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے کہا میرا بندہ بھیجا ان کی طرف، ان کو خرید بڑی آرمی کے ساتھ، تو ان کو سزا دی. وہ کانا وعدہ مقبولا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ پہلا وعدہ میرا، وہ کانا وعدہ مقبولا، یہ پہلا وعدہ میرا پورا ہوا. ثم رددنا لکم، تو اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ردن لکم قرات علیہم، ہم تم پر پھر لوٹے. وہ مدد نہ کم، اور تم کو ہم نے مدد کی، مال سے مدد کی،
وہ بنی ناسمت کی بیٹوں سے، وہ جالنا کو مقصد نفورا، اور تمہارے کو بڑی آرمی بنانے میں مدد کی. تو یہ اپنا آنکھوں کو سامنے ہوا ہے، اس بدل کے آرمی اسٹرانگ ہو گئے تھے یہ لوگ. انحسب تم اگر تم صحیح اچھا کرو گے، تم وعدہ جو پورا ہے اس کو صحیح کرو گے، میرے میسج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، تو تمہارے اچھا ہے. فیضا جا وعد الآخرہ، پھر نہیں مانا وہ لوگ تو اللہ پاک کہتے پھر فیضا جا وعد الآخرہ، اور دوسرا وعدہ پورا، دوسرا وعدہ آیا. لِيَسُوَّ وجوہکم لِدَخُلُوا مسجد کما دخلوا اول مرہ، اور جو نیکسٹ ٹائم جو دوسرا وعدہ جب آیا تو اس طرح سے داخل ہو تمہارے پہ، وہ مسجد توڑ جو ان کی مسجد جو ٹیمپل تھا ان کا توڑ دیا. دخلوا مسجد کما دخلوا اول، یعنی پہلے ٹائم جس طرح سے مارا تھا نکالتے، اس طرح اس بار تمہاری مسجد میں ڈال کے تم کو نکالے. بولے تو برو ما اولو تدبیر، اور جو کچھ بھی ڈسٹروy کرنے کا تھا وہ سب کر دیا. دیکھیں یہ ان کا یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ پورا ہو گیا، ان کو مار کے نکال دیے گئے، ان کے سب جو کچھ بھی دینے کا تھا وہ سب کینسل. اور اس کے بعد سورہ 104 میں آ کے اب آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں 104 میں آ کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا بعد، وہ بعد میں بنی اسرائیل کو کہا گیا. اب یہ فیوچر میں جو ہونے والا ہے، شاید ابھی جو لڑائی چل رہی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے یا بعد میں فیوچر میں. وَقُلْنَا مِن بعد بنی اسرائیل سے کہا گیا اسکن ارض، پھر سے صحیح سے رہو، آخری چانس دیا گیا ان کو. پھر جا وعدہ آخر، اب آخری جو وعدہ آئے گا، جو نیکسٹ کمنگ وعدہ آئے گا جو 2 کے بعد جب تیسرا، جا بیکم لفافن، تو میرے جو بندے ہیں، اللہ کے بندے میں جو قرآن سے فالوور ہے جو مسلمان، جا بیکم لفیفہ یعنی سب مل کے آئیں گے. مل کے لفیفہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ گروپ والے جمع ہو کے آئیں گے، یعنی الگ الگ کنٹری والے جمع ہو کے آرمی آئے گی اور تم کو تہس نہس کر دے گی. یہ وعدہ بھی ہونے والا ہے فیوچر میں. یہ ہو سکتا ہے ابھی جو چل رہی ہے لڑائی ہو سکتی ہے یا فیوچر میں. لفیفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کیبیج نہیں ہوتا، کیبیج جیسا انولپ ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک جو پتے جو جوائنٹ ہوتے ہیں، ایسے اس طرح سے الگ الگ گروپ، الگ الگ کنٹریاں آج کے حساب سے سمجھو، وہ گروپ مل کے تم کو مارنا آئیں گے بنے اسرائیل کو. یہ فیوچر کا اللہ تعالیٰ کا یہ پروفیسی ہے، پیشن گوئی. تو یہ بات ہے بھائی، یہ بے وقوف کیا عمل، اس کو پتہ ہی نہیں، عربی کا نہیں پتہ، قرآن سے کس طرح سمجھنا اس کو پتہ نہیں، اور آ کے گپے جھوٹ پکڑ پاکھنڈی، 100% پاکھنڈی ہے. یہ ایجنٹ ہے، یہ کرسچن مشنری کا ایجنٹ ہے. یہ نیریٹو بنانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ اسلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو مانو. کبھی ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس کو یہی نہیں پتا کہ محمد کون ہے، عیسیٰ کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اس کو کتاب ہی سمجھ میں نہیں آئی. صرف تلاوت اچھی کرتا ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، پڑھنے کا اس کا مطلب تھوڑی دیر سمجھ لیا. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل منڈے، پرسوں منڈے کو اس کو پکڑنا ہے، منڈے کو اس کی ہسٹری میں پھر اس کی دھوتی کے لیے کروں گا انشاءاللہ. آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے کہ اس کی باتوں میں نہیں ہے، یہ پاکھنڈی ہے، یہ جھوٹا ہے. السلام علیکم.